اسلام کی دعوت دیتے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے کہ لوگوں کلمہ توحید پڑھ لو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جربنا کا مرارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلوتوں میں آزمایا، ہم نے آپ کو جلوتوں میں آزمایا، ہم نے آپ کو امانت دے کر کے آزمایا، ہم نے آپ کو امانت لے کر کے آزمایا۔ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ امین پایا ہے۔ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين۔ وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ دعا و التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، رجب کا مہینہ آخر ہے،
اس مہینے کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کے اندر بھی بہت ساری بدعات ہیں، اس کو ٹچ کرنا مناسب تھا، لیکن وقت کی قلت کہہ لیں، مجھے بہت ہی بعد میں پتہ چلا کہ یہاں آنا ہے۔ بہرحال تو عنوان ذہن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھی ہے اور مکی زندگی بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسی رہی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پانے کے بعد مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیفیت کس قدر رہی مکے میں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے تعلق سے باتیں کریں گے اور اس سے انشاءاللہ تعالی سبق لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، عام الفیل کہ یہ وہ سال ہے کہ جس سال ابرہہ بادشاہ نے مکے پر چڑھائی کرنے کی نیت سے وہ اپنی لشکر لے کر کے آگے بڑھا، اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا، لڑکپنا ایسے ہی گزاری، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی شادی عرب کی ایک مالدار خاتون، امیر ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری اور آپ کی اماں ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، مورخین نے، لکھنے والوں نے، کسی نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال عمر ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، کئیوں نے لکھا کہ نہیں 38 سال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے کہیں یا پھر ایمانی لحاظ سے کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان حال ہو جاتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنا عرب کے اندر محال در محال ہو جاتا، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوتی اور کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبوت ملنے والی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملنے والی تھی، وحی آنی شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھانا نکالتے، توشہ نکالتے اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کئی دن تک غار حرا میں جاتے اور محو عبادت رہتے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ سب سے پہلے
سورہ اقرا کی آیتیں نازل ہوئی، چند دنوں تک وحی کا سلسلہ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو وحی لے کر آتے تھے وہ سلسلہ بند رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مخفی طور پر چپکے پوشیدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے کہ لوگوں کلمہ توحید پڑھ لو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ نہیں رہے۔ چند دن ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں بالکل بین طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں چپکے مخفی طور پر جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو دعوت اسلام دے رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ بند کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے وہ آیت جس آیت میں واضح الفاظ میں بیان ہے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جس کام کے لیے تیار کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، فاصدع بما تؤمر، اللہ کے نبی جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، ان کافروں سے ڈرے نہیں، ان مشرکوں سے ڈرے نہیں، مکے والوں سے ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا، حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، یہ نہ دیکھیں کہ سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، خزاں ہے۔ اللہ کے نبی آپ یہ نہ دیکھیں، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے لوگوں کو بتا دیں کہ اگر کوئی پوچھنے کے لائق ہے، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، اگر کسی کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر، اللہ کے نبی جو حکم ہوا آپ بتا دیں واضح الفاظ میں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریں، مشرکوں کو جو کہہ رہے ہیں کہنے دیں، آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ اپنا مشن، آپ اپنا کام آگے کریں۔ میرے بھائیو، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی میں چڑھتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی یہ وہی پہاڑی ہے جس پہاڑی میں آج حاجی صاحب جاتے ہیں اور صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کو حاجی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کی حاجی صاحب بھی سعی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اور اس وقت صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کوئی بندہ اگر کچھ بولتا تھا، اگر کسی چیز کی خبر دیتا تھا میرے بھائیوں، تو وہ خبر اور وہ چیز عام چیز نہیں ہوتی تھی۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی خبر ہوگی، کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا صباحہ یا صباحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی میں چڑھے ہوئے ہیں، آواز لگا رہے ہیں۔ قریش کے خاندان سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، بنو ہاشم سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، بنو عبد المطلب سے کچھ لوگ نکلتے ہیں میرے بھائیوں، اور دوسرے قبیلے کے سارے لوگ نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی بات ہے، پتہ نہیں مکے کا سب سے امین آدمی، سب سے سچا آدمی، سب سے صادق اور سب سے اچھا آدمی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں بتانے والا ہے، کس چیز کی خبر دینے والا ہے۔ سارے خاندان اور سارے قبیلے کے لوگ نکل جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر کوئی نہیں نکل سکتا، اگر کوئی نہیں آ سکتا تو اپنا نمائندہ
بندہ بھیج رہا ہے، اپنا آدمی بھیج رہا ہے کہ جاؤ محمد کچھ بتانے والا ہے۔ محمد ویسے بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، جھوٹی باتیں نہیں بتاتا۔ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، اے بنی عبد المطلب کے لوگوں، تم مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہارے درمیان 40 بہاریں زندگی کی گزاری، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی، 40 سال کی مدت تمہارے درمیان گزاری ہے۔ اے لوگوں تم مجھے بتاؤ کیا اس دوران مجھے تم نے کبھی جھوٹا پایا ہے؟ کیا اس دوران تم نے مجھے کبھی جھوٹا اور غدار پایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں۔ سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جربنا کا مرارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلوتوں میں آزمایا، ہم نے آپ کو جلوتوں میں آزمایا، ہم نے آپ کو امانت دے کر کے آزمایا، ہم نے آپ کو امانت لے کر کے آزمایا۔ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ امین پایا ہے۔ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ میرے بھائیوں اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ صفا کی پہاڑی سے ایک لشکر، صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ میرے بھائیوں اتنا کہنا تھا۔ ایک آدمی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی سچ تو نہیں بول رہے، کہیں ایسی بات تو نہیں کہ واقعی میں کوئی لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے۔ اتنا یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی یہ بات کہنی تھی کہ وہ جا کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی تو نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم میری باتوں پہ اتنا یقین کرتے ہو، اتنا مانتے ہو، اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اپنے چچا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا نام لے کر کہا تو ٹھیک ہے، آج میں تمہیں ایک ایسی خبر دینے والا ہوں، آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں، آج میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں، اگر تم نے مان لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے نہیں میری بات کو مانا تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لا املک لک من اللہ شیئا ولا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے لوگو میں تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو بچا لو۔ میرے بھائیوں اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا کہ وہی لوگ جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کو امین کہہ رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کے تعلق سے یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا، وہی لوگ میرے بھائیوں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کیا یہی بات تھی؟ اے محمد کیا تم نے ہمیں اس وجہ سے بلایا ہے؟ اے محمد کیا تم یہی بیہودہ بات کرنے کے لیے تم نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں توحید پیش کرنا اور توحید کے تعلق سے بتانا لوہے کے چنے چبانے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی ابھی کچھ دیر پہلے صادق کے لقب سے ملقب ہوئے، ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی کو صادق کہا، امین کہا، سچا انسان کہا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے توحید پیش کی، جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ الہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، عبادت کے لیے صرف اور صرف ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، یہ کہنا تھا کہ سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کسی نے آپ کو پاگل کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، کسی نے آپ کو گالیاں دی، کسی نے آپ کو پتھر سے مارا۔ میرے بھائیوں ہاں توحید یہ مکی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
توحید جیسے ہی پیش کرتے ہیں سارے لوگ دشمن، سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں سارے لوگ۔ پتھر بھی اگر کوئی سب سے پہلے مارتا ہے تو آپ کا چچا مارتا ہے، آپ کا اپنا آدمی مارتا ہے آپ کو۔ اگر آپ توحید پیش کرتے ہیں تو توحید کے راستے کو بند کرنے والا اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کے خاندان سے اور آپ کی خون سے جس کا رشتہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے نکل گئے سارے لوگ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن شروع کر دیا تھا، اب رکنے والے کہاں تھے؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کچھ لوگوں کو یہی دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ کچھ اوباش قسم کے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتی ہے کہ کچھ گنڈے اور کچھ اوباش قسم کے لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو کیا تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو، اے لوگو کیا تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو جس کا قصور یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی قصور ہے اس کا، وہ اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے یہی قصور ہے اس کا۔ قصور یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کا قصور یہی ہے کہ تمہیں مسجدوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا قصور یہی ہے کہ وہ تمہیں حرام اور حلال کی تمیز کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کا قصور یہی ہے کہ وہ تمہیں غلط چیزوں سے روک رہا ہے اور اچھی چیزوں کی دعوت دے رہا ہے۔ یہی قصور ہے نا میرے بھائیوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ اوباش قسم کے جو لوگ تھے ان پر چڑھ پڑے اور ان کو اتنا مارا، ان ظالموں نے اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ وہ بے ہوش ہو گئے میرے بھائیوں۔ جب لگا کہ مر گئے ہیں تو نکل پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام، یہ توحید، یہ شریعت آپ کو ایسے نہیں ملی، آپ کو ایسے نہیں ملی۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قدر کی قربانی دی ہیں کہ آپ اگر ان کی قربانیوں کے تعلق سے پڑھیں، آپ اگر ان کی قربانیوں کو دیکھیں، آپ اگر ان کی مشقتوں اور ان کی پریشانیوں کو دیکھیں میرے بھائیوں، آپ کے پیشانی میں میرے بھائیوں پیشانی آپ کی بھیگ جائے گی۔ ہاں، یہ تو ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی ایک مالکہ تھی، وہ مالکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انڈر کام کر رہے تھے، آپ بڑھئی تھے۔ ہاں، آپ ہماری زبان میں بولتے ہیں گائتا، کدال اور یہ ساری چیزیں، تیر، یہ ساری چیزیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بنایا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی مالکن کو پتہ چل گیا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ آتی ہے اور کہتی ہے اے خباب ما تقول فی اللات والعزى، اے خباب لات اور عزیٰ کے تعلق سے تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرا کیا گمان ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں صنمان او کما لا یضرانی ولا ینفعان۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دونوں بت ہیں، دونوں مورتی ہیں، نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ تو نقصان دے سکتے ہیں، نہ تو نفع کے مالک ہیں نہ تو نقصان کے مالک ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ اس کی مالکن ابھی
چولہے میں لوہا گرم ہو رہا تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ لوہا نکالتی ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں وہ لوہا رکھ دیتی ہے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے دھواں نکلتی ہے۔ میرے بھائی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے قصر خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا تھا، اے میرے ساتھیوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسلام اتنا آسان ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ توحید اتنا آسان ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شریعت اتنی نامعمولی چیز ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اے خباب، ذرا اپنی قمیص اٹھا کر، اپنا کرتا اٹھا کر تمام صحابہ کرام کو دکھاؤ نا کہ تم نے کتنی مشقت جھیلی ہے، تم نے کتنی پریشانی جھیلی ہے، تم نے کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ وہی حضرت خباب ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی ہمارے پاس اسلام پہنچ گیا، اسلام کے تعلق سے کوئی کچھ بھی بولتا ہے، ہر ایک کو دیکھو، کوئی تو یوٹیوب میں مفتی بنا ہوا ہے، کوئی تو فیس بک میں مفتی بنا ہوا ہے، کوئی تو انسٹاگرام میں مفتی بنا ہوا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے فتوے دیتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر ایک چیز بھی اسلام کے تعلق سے جانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں، اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوئی غلط بول رہا ہے، اس کو پکڑیں کہ غلط بول رہے ہو آپ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آپ عقیدہ مت بنائیں کہ صرف اور صرف جمعے کے دن آئیں گے مسجد میں، صرف اور صرف جمعہ کی نماز کو ہم اور آپ نے خاص کر لیا۔ عیسائیوں نے بھی یہی کیا، ہفتے میں ایک دن، اتوار کے دن یہ عیسائی جاتے ہیں اپنے پادری کے پاس اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتے میں یہ گناہ کیا ہے، ہمارے گناہوں کی آپ بخشش کرا دیں، معاف کرا دیں۔ پادری بھی لگا ہوا ہے، ہاں جتنے گناہ لا سکتے ہو لے آؤ، ہم معاف کرا دیں گے۔ آج کا مسلمان یہی عقیدہ لیا ہوا ہے، آج ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہی عقیدہ لیا ہوا ہے کہ چلو ایک دن جمعہ کی نماز پڑھیں گے، ایک دن اللہ کے سامنے پیشانی جھکائیں گے، ایک دن اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے۔ ارے آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں نے کس قدر کی پریشانیاں جھیلی ہیں، تب جا کر کے ہم تک یہ اسلام پہنچا، تب جا کر کے ہم تک یہ ایمان کی دولت ہم تک پہنچی ہے میرے بھائیوں، اور ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا، ہم نے یوں ہی کچل کر رکھ دیا، اسلام کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہم نے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اسلام کی دعوت تمام لوگوں کو دی، تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جب یہ لوگ نہیں روک پائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں روک پائے، ہر طرح کا راستہ انہوں نے اپنایا کہ محمد کو کسی طریقے سے روکا جائے، لیکن جب ان سے یہ بات نہیں بن پڑی تو انہوں نے کیا کیا کہ چلو محمد سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، محمد سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، محمد کو پیسے کی لالچ دیتے ہیں، محمد کو مالداری اور سرداری کی لالچ دیتے ہیں، محمد کو حسینہ اور جمیلہ خوبصورت عورت کی لالچ دیتے ہیں۔ چلو ہو سکتا ہے کہ محمد مان جائے گا، محمد پگھل جائے گا، لیکن میرے بھائیوں کہاں یہ ہونے والا تھا؟ محمد کا کلمہ تو یہ تھا کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ محمد کا عقیدہ تو یہ تھا، محمد کا مشن تو یہ تھا، محمد تو یہ چاہتا تھا کہ اے مکے کے لوگوں،
میں تبھی مانوں گا کہ جب تم یہ کہو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ میرے بھائیو، محمد کا تو یہ مشن تھا، یہ سرداری، یہ مالداری، یہ دولت، یہ شہرت محمد کو نہیں چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خیر، انشاءاللہ یہاں سے آگے کبھی موقع ملا تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی دولت یقیناً یہ ایک نمایاں دولت ہے، یہ عظیم الشان دولت ہے میرے بھائیوں۔ اس دولت کو کہتے ہیں نا، آپ کے والد صاحب آپ کو اگر وراثت میں کوئی چیز دے کر جاتے ہیں تو آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے ہوں گے کہ بیٹا اسے معمولی نہ سمجھنا، بیٹا اسے معمولی نہ سمجھنا۔ آپ کا باپ اگر آپ کو 40 بیگھہ زمین دے کر کے جاتا ہے یا پھر کوئی بزنس دے کر کے جاتا ہے تو آپ کا باپ یا آپ کے والد صاحب آپ کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ بہت بڑی چیز دے کر کے جا رہا ہوں، اسے معمولی نہ سمجھنا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ہمارے انبیاء علیہم السلام نے اس دولت کے تعلق سے وصیت، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کو دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس قدر وصیت اور نصیحت کی تھی میرے بھائی۔ تو آپ کو یہ دولت جو ملی ہے آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، تبھی جا کر کے آپ کو یہ لذت اور یہ مٹھاس اور یہ جاذبیت یہ مٹھاس اور یہ جاذبیت آپ کو مل سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت مہیا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، الہ العالمین ان کی زندگی گزارنے کا کوئی بندوبست کر دے۔ الہ العالمین